السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، آج میں جو آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آیا ہوں بہت ہی زیادہ افسوسناک ویڈیو ہے۔ اس حادثے میں ایک بندے کی موت ہو گئی، یہ بات آپ کو اینڈ میں بتایا جائے گا، آپ پوری ویڈیو میں بنے رہے۔ لکھیم پور کھیری میں ایک علاقہ پڑتا ہے جس کا نام ہے امین نگر۔ امین نگر اور دیگر علاقوں میں وہاں پہ تعزیہ داری کی جاتی ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے شاندار عمارتوں کی طرح تعزیہ بنائے جاتے ہیں، لیکن اس بار یہ تعزیہ ان کے لیے بہت بھاری پڑ گیا، مہنگا پڑ گیا۔ اتنی بھاری پڑ گئی کہ ایک بندے کی جان گنوانی پڑی، ایک ماں کی گود خالی ہو گیا۔ اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری امین نگر میں یہاں تعزیہ دفنائے جاتے ہیں، جہاں پر محرم وغیرہ منانے کے بعد آخر میں یہاں کے تعزیہ کو دفناتے ہیں۔ اسی جگہ پر آتے وقت کیا ہوا، ایک بہت ہی شاندار اور بڑے تعزیہ لے کر آ رہے تھے، اور یہ تعزیہ کیا کرتے ہیں، کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کندھوں پہ اٹھانے کے بعد یہ بہت زیادہ لمبی چوڑی ہو جاتی ہے۔ آپ سامنے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ پورا تعزیہ وغیرہ رکھا ہوا ہے کس طریقے کا ہے، اور یہ جو تعزیہ نظر آ رہی ہے یہی بجلی کے تار کے ساتھ ٹکرا گیا، اور ٹکرانے کے بعد فوراً ایک بندے کی موت ہو گئی۔ اب موت کیسے ہوئی؟ جب ان لوگ لے کر آ رہے تھے تو اس وقت وہاں پہ 11,000 وولٹیج کے تار میں ٹکرانے کی وجہ سے آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے بعد یہ تعزیہ پوری جل گئی۔ کچی چیزوں میں یا کچے بانس میں بہت جلدی کرنٹ پکڑتا ہے، تو وہاں اس تعزیے کو کچے بانس سے بنائے گئے تھے، اور جس سائڈ میں آگ لگی تھی وہ بندہ اسی سائڈ میں موجود تھا، اور وہاں سے بجلی گرنے کی وجہ سے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس بندے کی فوراً ہی موت ہو گئی۔ مگر اس بار ان لوگ تعزیے کو بہت شاندار طریقے سے لے کر آ رہے تھے، ڈی جے وغیرہ ڈھول تماشا کرتے ہوئے آ رہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام آج ان کے لیے اتنا بھاری پڑ جائے گا۔ اس موت کی وجہ سے وہاں کے پولیس اور پرشاسن کی طرف سے ڈی جے یا بینڈ والے کو سب کو روک دیے گئے، اور اس تعزیے کو یہاں دفنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج اگر یہ لوگ امام حسین کی یادگار کو صحیح طریقے سے مناتے تو آج ایک ماں کی گود خالی نہ ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنے کے لیے بس یہی طریقہ باقی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی کہ اس طریقے سے میرے یادگار کو مناؤ، لیکن آج کل کے لوگوں نے اس طریقے سے اس چیز کو رائج کر دیا کہ یہ نہ کرو تو ایسا لگتا ہے کہ محرم ہوا ہی نہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلایا گیا، لیکن راستے میں کربلا پڑتا ہے، وہی ڈیرا لگائے، اور ڈیرے میں آ کے یزیدیوں نے حملہ بول دیا، وہاں پہ جنگ چھڑ گئی، اور یزیدیوں کے خلاف لڑتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخرکار شہید ہو گئے۔ حق کی لڑائی لڑتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت پیے، اور آج کل کے مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یادگار کو حرام طریقے سے مناتے ہیں، حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا لعنت ہے۔ محرم کو منانے کے لیے یہی طریقہ کیا باقی تھا؟ کوئی اور طریقہ نہیں آزما سکتے تھے؟ جو سچا حسینی ہوگا وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا، کبھی عالم اسلام کو یا اشرف المخلوقات کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کر کے اتنے شاندار تعزیہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فضول خرچہ کرنا حرام ہے، ان سب چیزوں سے بچے مسلمانوں۔ امام حسین کی یادگار میں آپ روزہ رکھے، اس دن نفل عبادت کرے، وظیفہ تسبیح تعلیل کرے، نماز پڑھے، یہ سب چیزیں حضرت امام حسین کی یادگار کو تازہ بناتی ہے اور ان کے اوپر ثواب بخشے۔ لیکن آپ جو کرتے ہیں ڈھول تماشے باجا وغیرہ، ڈی جے، تعزیہ دارے، یہ سب بابا گیری، آگے میں کودنا، اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا اور سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، یہ سب اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ حرام قرار دیتا ہے۔ اگر یہ کام صحیح ہوتا تو سب سے پہلے علماء اکرام اس چیز میں نظر آتے، لیکن کوئی بھی علماء اکرام اس چیز میں نظر نہیں آتے۔ آپ اپنی ضمیر سے ذرا سا پوچھو کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اپنے محلے کے امام صاحب کو جا کر پوچھو، بڑے علماء انڈیا میں موجود ہے، اپنے علماء سے جا کر پوچھو کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو اتنے ہزاروں لاکھوں روپے آپ خرچہ کرتے ہو یہ بالکل فضول خرچہ ہے میرا بھائی، آپ تھوڑا سا سمجھو، اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلو، امام حسین کے نقش قدم پر چلو۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
ہدایت دے اور حضرت امام حسین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔